توبہ کرنے کے لیے آ گیا ہے. میرے رب کو پسند ہے توبہ. ساری زندگی گناہوں سے بھر کے ایک بول اور توبہ ٹوٹ گئی گھبراؤ نہیں, پھر کرو, پھر ٹوٹ گئی پھر کرو, پھر ٹوٹ گئی پھر کرو. کہ میرے رب کی قسم, میرے نبی کا فرمان ہے, ما اسر من استغفر من عاد فی اليوم 70 مرۃ, دن میں 70 دفعہ گناہ کرو اور ہر دفعہ آنسو بہا کے توبہ کرو تو اللہ سے دوستی باقی رہے گی. اللہ دوست نہیں, ایک گناہ کر کے اکڑ جائے نہیں کردا اپے ویکھی جاسی, اس کا معاملہ بڑا خوفناک ہے. ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے کہ یا اللہ آ گیا ہوں معاف کر, اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, اسی وقت معاف ہو جائے گا. بھائیو جنید کو رخصت کرنا ہے. اس سے پہلے ایک بات سب سے منوانا چاہتا ہوں, سارے یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو. نیت کرتے ہو بھائی, نیت کرتے ہو؟ سب کہو میرے ساتھ, یا اللہ میری توبہ. زور سے کہو یا اللہ میری توبہ, پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, تاکہ اس کا اجر بھی ہمارے بھائی کو جائے جسے ہم رخصت کرنے کے لیے وہ بھی آ چکا ہے کہ آؤ مجھے رخصت کرو, اور ہم بھی اسے رخصت کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ موقع دے تو تبلیغ میں وقت لگانا یہ بہت بڑا خوبصورت کام ہے ان کے لیے, اخلاق کے لیے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو توفیق دے. صفیں بنائیں, صفیں بنائیں, صفیں بنائیں, بھگدڑ نہ بچائیں, صفیں بنائیں. یہ جنید جمشید کا جزیرہ خاکی جنازہ گاہ پہنچ چکا ہے. مولانا طارق جمیل نے نماز جنازہ سے پہلے فکر انگیز بیان دیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت ڈیفنس کے ایکڑی گراؤنڈ میں موجود ہیں, جو کہ ایک تاریخی اور بے مثال اجتماع دیکھنے کو مل رہا ہے. جنید جمشید کی نماز جنازہ کے لیے اس وقت صف بندی کی جا رہی ہے. مولانا طارق جمیل ہی نماز جنازہ پڑھائیں گے. ڈیفنس کے ایکڑی گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں, جن میں سیاسی, مذہبی, سماجی شخصیات کے علاوہ فنکار, صنعتکار, تاجر, علماء, طلباء, کرکٹر, سفارتکار, اہل خانہ, اہل محلہ, عزیز و اقارب, چاہنے والے اور تینوں مسلح افواج کے اہلکار و افسران شریک ہیں. اب بھی لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. گراؤنڈ تقریباً بھر چکا ہے. نماز جنازہ کے لیے صف بندی کی جا رہی ہے. اب سے کچھ دیر میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میت کو دارالعلوم کورنگی روانہ کیا جائے گا. نماز جنازہ میں مفتی تقی عثمانی جو کہ دارالعلوم کے نائب صدر بھی ہیں وہ بھی شریک ہیں, جبکہ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری جیسی اہم شخصیات, قومی کرکٹر انضمام الحق اور متحدہ پاکستان کے سربراہ فاروق ستار کے علاوہ دیگر رہنما بھی شریک ہیں, اور بھی دیگر سیاسی مذہبی شخصیات نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہیں. فنکار برادری بھی بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچی ہوئی ہے, جبکہ سماجی شخصیت ہونے کے ناطے ان کے جو دیگر رفقا ہیں وہ بھی اس وقت نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے ڈیفنس کے کرکٹ گراؤنڈ میں موجود ہیں. جبکہ تینوں مسلح افواج کے جو اہلکار ہیں پہلے سے یہاں پر موجود ہیں. پولیس کی اضافی نفری یہاں پر تعینات کی گئی ہے. اس اجتماع کی فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے. فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں اس نماز جنازہ کے اجتماع کے, اور یہاں سے جو روٹ ہے دارالعلوم کورنگی تک کا اس کو ٹریفک کے لیے کلیئر قرار دیا گیا ہے. ٹریفک کے اہلکاروں نے خصوصی بندوبست کیا ہے اس تمام تر روٹ پر. نماز جنازہ کے جو اجتماع ہے اور جو اس کو اسکواڈ کیا جائے گا اس کے لیے اس وقت بھی میت کو جب پی این ایس صفا سے جنازہ گاہ منتقل کیا گیا ہے تو سیکیورٹی حصار میں اہل خانہ کے ہمراہ میت کو یہاں پر منتقل کیا گیا. اس سے پہلے مولانا طارق جمیل جن کی خواہش تھی کہ وہ نماز جنازہ ادا کریں اور انہوں نے ایک فکر انگیز جو بیان دیا اسے اجتماع نے سنا, بڑے محو ہو کر سنا. ان کے اس بیان کے بعد وہ خود بھی نماز جنازہ ادا کریں گے, اور بہت بڑی تعداد میں جنید جمشید کے جو چاہنے والے ہیں ملک کے طول و عرض سے یہاں پر پہنچے ہیں نماز جنازہ میں خصوصی طور پر شرکت کرنے کے لیے, جن میں ممتاز کرکٹرز کے ساتھ ساتھ سیاسی مذہبی شخصیات بھی شریک ہیں. فنکار برادری بھی خاص طور پر پیش ہے. مختلف صنعتکار, تاجر ہیں, علماء کرام کی بڑی تعداد بھی یہاں پر موجود ہے. طلباء کی بہت بڑی تعداد جو کہ اس جنازہ گاہ میں موجود ہے پہلے سے ہی. ان کے علاوہ اہل خانہ اور اہل محلہ کی بہت بڑی تعداد ہے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے یہاں پر موجود ہے. عزیز و اقارب ہیں, بہت سے چاہنے والے ہیں, جبکہ خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ جنید جمشید کی نماز جنازہ میں اس کی ادائیگی کے لیے بھی مسلح افواج کے تینوں مسلح افواج کے جو اہلکار ہیں پاکستان نیوی, ایئر فورس اور پاکستان آرمی کے اہلکار یہاں پر موجود ہیں. رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں, تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں, محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں. چلو سائنس سے جو ان کا جو زندگی کا سفر ہوا اور تبلیغ جماعت کے بعد تبلیغی سبھا ہے
जो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। और इसके साथ ऐसे लोगों को बदनजीर देखने आई, लेकिन लोगों ने तरीके के साथ उनके जनाजे को बड़ी अकीदत इस्लाम के साथ को निकाला है। और लोगों को बड़ी तादाद, यानी हजारों की तादाद है लोगों की जो इस वक्त जनाजे के साथ साथ है और जनाजे के साथ जा रहे हैं सलाम पढ़ते हुए। और इस वक्त इनका जो जनाजा है जो इस वक्त आखिरी आराम पर कोरंगी दारुल में बाकायदा इसकी खबर तैयार कर ली गई है। वहाँ पर तमाम तैयारियां हैं और यहाँ से उसकी जैसे वहाँ पहुंचेगा उनको वहाँ पे मतमन तस्वीर की जाएगी उनकी। इस वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद जनाजे के साथ शरीक है और जनाजे में लोग उनके साथ एक बड़ी तादाद में जा रहे हैं। लोग जनाजे में शरीक नहीं कर सके थे, वो के बाहर बड़ी तादाद स्टेडियम भी खचाखच भरा हुआ था और लोगों की बड़ी तादाद जो स्टेडियम में नहीं आ सके थे उन्होंने स्टेडियम से बाहर की। और इस वक्त वो जनाजे के साथ लोगों की बड़ी तादाद जो है जारी है, जहाँ पे अब से कुछ देर के बाद उन्हें इंतकाल किया जाएगा। शायद बताइएगा नज़्म ज़ब्त कैसा देखने को मिला? इतने बड़े इज्तिमा को कंट्रोल करने के लिए जो बंदोबस्त किया गया था, जो इंतजाम किए गए थे, तसल्ली बख्श नजर आए? ज्यादा थे क्योंकि लोगों से इंतजाम जो है घरे के जरिए लोगों ने समय बनाई गई थी, आगे भी आगे थे, लेकिन फिर भी किसी किस्म की बदतमीजी हुई लोगों की बर्दाश्त की वजह से लोग जो है वो नमाज जब लाया गया और उसी लोग जहाँ थे जब मौलाना तारिक जमशेद नमाज जनाजा से पहले उन्होंने बयान भी दिया तो जो लोग बड़े समंदर से पिटे हुए थे, तरीके सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही जनाजे बुलाया गया नमाज जनाजे के बाद लोग आगे बढ़ते चले गए और सफरों को मजीद बढ़ा दिया गया। लेकिन क्योंकि स्टेडियम में जगह नहीं थी, लोग स्टेडियम में बहुत ज्यादा मौजूद थे, स्टेडियम खचाखच भर चुका था, इसलिए लोगों की बड़ी तादाद जो है वो स्टेडियम से बाहर भी थी और बाहर भी लोगों की बड़ी तादाद, उनकी अकीदतमंद लोगों की तादाद मौजूद थी जो इस वक्त जनाजे के साथ रवाना है। ठीक, बेमिसाली नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया गया। आज नमाज जनाजा की अदायगी के दौरान भी गो के हजारों का इज्तिमा था, लेकिन काफी नज़्म ज़ब्त के साथ इंतजामिया ने भी काफी हद तक बेहतर इंतजाम किए गए थे। इस तरह से नमाज जनाजा की अदायगी के बाद अब जुनैद जमशेद का जस्से खाकी आखिरी आरामगाह की जानिब गामज़द है। और अब एक नजर डालते हैं न्यूज़। डॉन न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन क्या है? लिप्टन, दुनिया की नंबर 1 चाय। Still need light? Q Mobile Z12 Pro with selfie flash. Who needs light? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. नाथवानी से दिलों को मोह लेने वाले हर दिल अजीज जेजे का आखिरी सफर, जनाजे को कांधा देने अवाम का हुजूम उमड़ आया। डिफेंस में नमाज जनाजा मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है। जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा से पहले मौलाना तारिक जमील के बयान ने वजद तारी कर दिया। जुनैद जमशेद की अहलिया नेहा की लाहौर में नमाज जनाजा अदा, अजीज व क़ारिब समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हवेलियां हादसा कैसे हुआ 3 हफ्ते बाद पता चल जाएगा। ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर डी कोड के लिए फ्रांस भिजवा दिया गया। PIA का फनी खराबी न होने पर इसरार। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई, MKM के रुकन सदर असम्बली कामरान फारूकी को हिरासत में ले लिया। MPA पर सानह 12 मई का मुकदमा दर्ज है। वजीर आजम का कराची ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान, मुशर्रफ ने कुछ नहीं किया, पिछली हुकूमत ही कुछ कर लेती। वजीर आजम पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े, CPAC को बलूचिस्तान के लिए इनकलाब करार दे दिया। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज फिर होगा। एहतजाज एहसन की खुशी शाख से मुलाकात, PTI के एहतजाज को दुरुस्त करार दे दिया।
امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل کی جنرل قمر باجوہ سے ملاقات، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ پنجاب میں ڈاکٹرز کی ہڑتال بن گئی وبال، جونیئرز کے ساتھ سینئرز نے بھی کام بند کر دیا۔ فیصل آباد میں آپریشن تھیٹر سے مریضوں کو نکال دیا، احتجاج سے تنگ ملتان انتظامیہ ڈاکٹرز کی تنخواہیں کاٹ دی۔ شامی فورسز کی بمباری سے برباد حلب سے باغیوں کا انخلا، 15,000 افراد کو عدلیت منتقل کیا جائے گا، اقوام متحدہ کا جنگ بندی کے نئے معاہدے پر عمل کا مطالبہ۔ برسبن ٹیسٹ میں کپتان اسٹیو اسمتھ کی شاندار بیٹنگ نے آسٹریلیا کی گرفت مضبوط کر دی، کینگروز نے پہلے روز 3 وکٹوں کے نقصان پر 300 رنز بنا لیے۔ سردیوں کے لباس ادائیں بھی خاص، لاہور کے فیشن شو میں کوبرو ماڈل سویم پر اتری تو ہر کوئی دیکھتا ہی رہ گیا۔ There are always consequences. اور ایکشن کے متوالے ہو جائیں تیار، ایک اور سپر ہیرو تہلکہ مچانے آ رہا ہے۔ ہالی ووڈ کی نئی فلم فلیش دھکا دھماکے دار ٹیزر آ گیا۔ نئی لپٹن یلو لیبل کے بہترین ٹیسٹ اور خوشبو سے ملتی ہے آپ کو ایک نئی تازگی۔ دنیا کے ہر کونے میں کروڑوں لوگ کرتے ہیں اپنے دن کی شروعات صرف لپٹن کے ساتھ۔ لپٹن، دنیا کی نمبر 1 چائے۔ I love taking selfies, and I love taking a lot of selfies. And you know what? They all look great. What's my secret? It's my Q Mobile Z12 Pro with professional dual front flash camera, which puts my best smile forward and enhances my look with intelligent face beauty. That's it. That's my secret to awesome selfies. Q Mobile Z12 Pro with 8MP front camera and dual front flash, so you can take high quality selfies even in dark and dim light. Q Mobile Z12 Pro with selfie flash. Who needs light? تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں۔ چلو طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے معروف نعت خواہ جنید جمشید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ ممتاز مبلغ مولانا طارق جمیل نے نماز جنازہ پڑھائی، جس سے خاکی کو اب ڈیفنس کے ADA گراؤنڈ سے دارالعلوم کورنگی لے جایا جا رہا ہے۔ دارالعلوم کورنگی میں ان کی تدفین عمل میں لائی جائے گی، اسی بارے میں مزید بات کریں گے ڈان نیوز کے نمائندے شاہد غزالی سے، اور آپ کو بتائیں کہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے دوران بھی رقت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے، اور دل عزیز مولانا طارق جمیل بھی آج بھی اشکبار نظر آئے۔ رضا جعفری ہمارے نمائندے AKD گراؤنڈ کے باہر موجود ہیں، ان سے اپڈیٹس حاصل کریں گے۔ رضا بتائیے گا، جسد خاکی AKD گراؤنڈ سے روانہ ہو چکا ہے؟ معروف مذہبی اسکالر جنید جمشید کا نماز جنازہ کے بعد جسد خاکی کو جو ہے روانہ کر دیا گیا ہے، یہ تابوت کو محمود رکھ کے یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے۔ تو ان کے ساتھ ہی جو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان کے ساتھ ہے، اور جلوس کی شکل میں جنازے کو جو ہے دارالعلوم کراچی لے جایا جائے گا، جہاں پر انہیں سپرد خاک کیا جائے گا۔ نماز جنازہ میں جو ہے مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات کے ساتھ ساتھ اہم سول اور فوجی حکام نے بھی اس میں شرکت کی ہے۔ پاک فضائیہ، پاک بحریہ کے وفود آئے، سابق وزیر خارجہ خورشید احمد قصوری نے شرکت کی، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ ہر شخص یہاں میں افسردہ اور سوگ میں نظر آیا، ہر شخص یہاں پہ غم اور علم میں ڈوبا ہوا تھا۔ خاص طور پہ مولانا طارق جمیل کی بات کی جائے، جو کہ جنید جمشید جن کے انتہائی قریب ساتھی تھے، ان میں نماز جنازہ پڑھائی جب نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی تو مولانا طارق جمیل بھی آبدیدہ نظر آئے۔ ہر چہرے پہ جو ہے سوگ ہے، افسردہ ہے، لوگوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، اور ابھی اس کو جنازے کو جو ہے کورنگی لے جایا جا رہا ہے۔ جی
اچھا رضا، یہ بھی بتائیے گا کہ جب نماز جنازہ کی ادائیگی سے قبل مولانا طارق جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد وہاں پر کیا مناظر نظر آئے؟ دیکھیں انہوں نے مختلف اسلامی موضوعات پہ بات کی. رضا آپ سے بات کریں گے اس متعلق، لیکن اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، پہلے وہ دیکھیں. ہم ان کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں، اگر رخصت ہو بھی جائیں تو لوگوں کے دلوں میں ہم زندہ رہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی زندگی عطا کرے. جنید جمشید ایک جہاں دیدہ انسان تھا، وہ ایک فرد نہیں ایک ادارہ تھا. بالکل صحیح صدق تھا، برر تھا. اس کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو پر کرنا یقیناً ایک محال، ایک مشکل کام ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، استقامت دے. جنید جمشید دین اور دنیا کا بہترین امتزاج تھا. دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا جنید جمشید نے سکھایا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے. ہم احترام انسانیت کو ہر حال میں قائم کریں. پاکستانی قوم اور معاشرے میں انسانی زندگی کی قدر و قیمت ہم قائم کر سکیں، انسانوں کے حقوق ہم ادا کر سکیں، لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. ہمارا جنید جمشید کے مشن کو ہمیں لے کر آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے درجات بلند کرے، اس کے اہل خانہ کو ہم سب کو صبر جمیل عطا کرے، اور ہم اس کی جلائی ہوئی شمع کو ہمیشہ روشن رکھ سکیں، اس کے مشن کو ہمیشہ آگے بڑھا سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور میری جب جنید نے کراچی کی صفائی کا بیڑا اٹھایا جے ڈی سی کے ساتھ تو ہم جنید جمشید کے ساتھ کھڑے تھے. اس ہفتے جنید جمشید ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نہیں دیا. یہ جو کراچی کی صفائی 100 دن کا پروگرام، سڑکوں کی مرمت، یہ بھی جنید جمشید کا ہی مشن ہے جس کو انشاءاللہ تعالی ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. کراچی کو صاف ترین شہر بنائیں گے، خوبصورت شاداب شہر بنائیں گے انشاءاللہ. بہت فاروق بھائی میڈیا سے فاروق بھائی آپ نے اعلان کیا نارتھ ناظم آباد ایس بلاک میں جنید جمشید کے نام سے مسجد تعمیر کی جائے گی. سب لوگ اس میں حصہ لیں، اور میرے دوستوں نے کہا ہے کہ اس کا افتتاح وہ چاہتے ہیں سنگ بنیاد یا افتتاح میرے ہاتھ سے کرائیں. تو میں تو اس افتتاح کے نیک کام میں ایک عام شہری کے طور پر شریک ہونا بھی اپنی سعادت سمجھتا ہوں. فاروق بھائی آپ نے اعلان کیا اب یہ اسٹیج پہ کھڑا ہوگا کہ آپ بھی تبلیغی جماعت میں جائیں گے اور چلے سے سے روزے سے اس کا آغاز کریں گے، تو کیا جائیں گے آپ باقی؟ دیکھیں میں نے یہ نیت کی ہے اور میں نے کہا ہے، مجھے انہوں نے دعوت دی ہے. میں یقیناً جاؤں گا، اور وقت کی قید کا کوئی تعین نہ کریں. دیکھیں پہلا قدم انسان جب اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے آگے کے راستے کھول دیتا ہے. یہ سب میرے ساتھ ہیں، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا ہے، انہوں نے میری توجہ مبذول کرائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. جنید کے ہر طرح کے مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، دین کی خدمت کے بھی، دنیا کی خدمت کے بھی انشاءاللہ. جامعہ کراچی اور جامعہ سمیت کوئی چیئر ہو ان کے اوپر، جنید جمشید کے اوپر کوئی تجویز ہوگی اس طرح کی؟ دیکھیں جامعہ کراچی کو تو کرنا چاہیے، لیکن مجھے امید ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی بھی وسیم اختر صاحب میئر کوئی چیئر قائم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا جنید جمشید کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے اللہ تعالیٰ. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نارتھ ناظم آباد میں جنید جمشید کے نام سے مسجد تعمیر کی جائے گی اور آپ سب مل کر اس میں حصہ ڈالیں.
ادائیگی کے بعد ان کے جنازہ کو جلوس کی شکل میں سفر آخرت پر روانہ کر دیا گیا ہے۔ دارالعلوم کورنگی میں ان کی تدفین ہوگی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے معروف شخصیات پہنچی، جن میں کرکٹرز انضمام الحق اور دیگر شخصیات پہنچی، جن میں سیاسی شخصیات، کرکٹرز، فنکار برادری، سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ علماء، طلباء، کرکٹرز، سفارتکار اور اہل خانہ، اہل محلہ کے ساتھ ساتھ عزیز و اقارب کی بڑی تعداد پہنچی۔ اور دیکھ سکتے ہیں کہ جو عوام کا جمع غفیر تھا، ایک بڑی تعداد میں عوام کا اس مقام پر جمع ہونا ڈیفنس میں ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اور جس طرح کا مثالی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا گیا آج یہاں پر اتنے بڑے ہجوم کے ساتھ نماز جنازہ کی ادائیگی اور تمام تر ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ، یہ بھی ایک مثالی نمونہ ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے بھی کلیدی کردار ادا کیا گیا نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے۔ جو انتظامات کیے گئے تھے، چاہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات ہوں یا پھر دیگر انتظامات ہوں، اس میں وہ اطمینان بخش، تسلی بخش انتظامات دیکھنے کو ملے۔ جنید جمشید کے اہل خانہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنید جمشید کے نماز جنازہ کی ادائیگی میں جو دیگر شخصیات شریک ہوئیں، ان میں بہت سی ممتاز شخصیات تھیں، چاہے وہ کرکٹرز ہوں یا پھر وہ سیاسی شخصیات ہوں، انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آج نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے مولانا طارق جمیل کا جو فکر انگیز بیان تھا، اس کے بعد فاروق ستار کا خود کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ بھی دعوت تبلیغ سے کافی حد تک متاثر ہوئے ہیں، ان کو جو دعوت دی گئی ہے وہ اس میں ضرور شرکت بھی کریں گے۔ اس نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اب جبکہ ان کے جسد خاکی کو ان کے آخری آرامگاہ دارالعلوم کورنگی کی جانب لے جایا جا رہا ہے، جہاں پر ان کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین عمل میں لائی جائے گی۔ دارالعلوم کورنگی جو کہ 1957 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اس کے احاطے میں ایک چھوٹا قبرستان ہے جہاں تقریباً 100 سے زائد کچھ قبریں ہیں۔ وہاں پر جنید جمشید نے اپنی تدفین کی وصیت کی تھی اور ان کی عین وصیت کے مطابق ہی ان کی تدفین وہاں پر عمل میں لائی جائے گی۔ اور وہاں بھی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ دارالعلوم کے اطراف کی جو سڑکیں ہیں وہاں پر سیکیورٹی کلیئرنس پہلے ہی لی جا چکی ہے۔ دارالعلوم میں تقریباً 10,000 سے زائد طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے جو نائب صدر ہیں مفتی تقی عثمانی ہیں، وہ بھی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے یہاں پر پہنچے تھے۔ AKD گراؤنڈ میں رضا جعفری ہمارے نمائندے اس وقت AKD گراؤنڈ کے باہر ہی موجود ہیں، ان سے مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے۔ رضا، جسد خاکی کو تو یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ یہاں پر آئے تھے ان کا انخلا بھی جاری ہے۔ رضا جعفری تک غالباً ہماری آواز نہیں جا رہی۔ عوام کا جمع غفیر جو کہ یہاں نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آیا تھا، بتدریج اب وہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لوگ جلوس جنازہ کے ساتھ بھی یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ ڈیفنس میں یہ تاریخی اجتماع دیکھنے کو ملا آج نماز جنازہ کا۔ اس سے پہلے ڈیفنس کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع دیکھنے کو نہیں ملا جس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس سے پہلے فخر پاکستان اور معروف نعت خواہ جنید جمشید کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مولانا طارق جمیل نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ڈیفنس کے لیے گراؤنڈ میں شہر کا امٹ آیا۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ دنیا بھر میں جانے پہچانے پاکستان بھر کے پسندیدہ جنید جمشید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ معروف نعت خواں کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے شہری بڑی تعداد میں آئے۔ ڈیفنس کے گراؤنڈ میں نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میدان بھر جانے کے باعث عوام کی کثیر تعداد ملحقہ سڑکوں پر جمع رہی۔ جنید جمشید کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما، کرکٹرز، فنکار، صنعتکار، تاجر، مسلح افواج کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ مولانا طارق جمیل نے نماز جنازہ سے قبل خطاب کیا۔ جنید جمشید کا جنازہ اس وقت گامزن ہے، ان کے آخری آرامگاہ کی جانب کورنگی دارالعلوم میں واقع ان کو سپردخواہ کیا جائے گا قبرستان میں۔ وہاں کیا مناظر ہیں جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے محمد رضا سے۔ رضا، بتائیے گا یہاں کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں؟ جی، کورنگی میں واقع دارالعلوم میں میں یہاں پر موجود ہوں۔
तमाम तर इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा जो इनके अपने दारुल उलूम के तालिब इल्म हैं, असातिज़ा हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और उनके जुनैद जमशेद की जो खबर है वो भी मुकम्मल तैयार कर ली गई है। सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि जब तक खाकी यहाँ पर आए। किसी आम शहरी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई है। सिर्फ उनके जो तालिब इल्म हैं और असातिज़ा हैं वही सिर्फ यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और सिर्फ उनका इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आखिरी रसूमात जो है वो अदा की जाएंगी। और इस वक्त भी जो उनके चाहने वाले हैं और बड़ी तादाद उनके चाहने वालों की यहाँ पर मौजूद है। जी रज़ा, काफी बड़ा अहाता है दारुल उलूम कोरंगी का, अंदाजन कितने लोग समा सकते हैं यहाँ पर? जी यहाँ पर काफी स्पेस है, हजारों की तादाद में यहाँ लोग आ सकते हैं, लेकिन जो कब्रिस्तान है वो इतना बड़ा नहीं है। यही वजह है कि जो मखसूस लोग हैं उनको ही सिर्फ आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा जो दीगर जो लोग हैं उनके चाहने वाले हैं, जो ग्राउंड है यहाँ पर वहां पर उनको खड़ा किया गया है और वहां पर हजारों की तादाद में जो है लोग आ सकते हैं। लेकिन इनके जो अपने तालिब इल्म हैं और असातिज़ा हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जब तक खाकी यहाँ पर आएगा, जिसके बाद उनके साथ जितने लोग होंगे उनको अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। अलबत्ता आम शहरी जो है उसको इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कब्रिस्तान है उसकी जगह काफी कम है। जी ट्रैफिक प्लान क्या है? अतराफ की सड़कों पे किस तरह से मैनेज किया गया है इस तमाम सूरत को? जी ये ट्रैफिक पुलिस और दीगर रेंजर्स और पुलिस की नफरी जो है वो तैनात की गई है। इसके अलावा जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है ट्रैफिक पुलिस, मखसूस एक प्लान बनाया गया है। जहां जहां से जब तक खाकी गुजरेगा वहां पर तमाम तर ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। तमाम तर क्लियरेंस के बाद जो है जब तक खाकी उसको वहां से रवाना किया जाएगा और ये दारुल उलूम यहाँ पर पहुंचाया जाएगा और सिर्फ उनका इंतजार किया जा रहा है कि जब तक खाकी यहाँ पर आए फिर आखिरी रसूमात जो है अदा की जाए। यहाँ तमाम तर इंतजाम, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और खबर भी मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली गई है। जी ठीक है रज़ा, दारुल उलूम के अपने तलबा की तादाद कुछ 10,000 से जायद है। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम आप कैसे देख रहे हैं? दारुल उलूम में भी और इसके अतराफ में, चूंकि ये तजारती एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो भी बहुत होता है। मजबूरी तौर पर इसको नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए इंतजामिया का किरदार कैसा देखने को मिल रहा है? जी जो दारुल उलूम की अपनी भी एक सिक्योरिटी है, जो वो यहाँ पर सिक्योरिटी के फराइज जो है अंजाम दिए जा रहे हैं। इसके अलावा रेंजर्स पुलिस अंदर भी यहाँ पर भी मौजूद है। इसके अलावा जो बाहर जो मेन सड़क है वहां पर भी रेंजर पुलिस ने पूरे दारुल उलूम को जो है हिसार में लिया हुआ है। इसके अलावा अंदर भी ऊंची जो छतें हैं वहां पर भी रेंजर पुलिस के एहलकार जो है मौजूद हैं और इनके अपने रजाकार भी काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और वॉलंटियर यहाँ पर जो है एक लाइन बनाई हुई है और सिर्फ उसका जद्द खाकी का इंतजार किया जा रहा है। अपने इनके जो स्काउट्स हैं, अपने रजाकार हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी अपनी भी एक सिक्योरिटी है। वो भी जो एहलकार हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा रेंजर्स पुलिस की नफरी अभी वो भी यहाँ पर तैनात की गई है और इसके अलावा दारुल उलूम के बाहर भी रेंजर्स पुलिस की नफरी है और जो ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल कर रही है और जैसे जैसे उनको इत्तलात मिल रही हैं तमाम तर जो जिन इलाकों से वो गुजर हो रहा है जैसे खाकी का, वो क्लियरेंस के बाद जो है जैसे खाकी वो यहाँ पर पहुंचाया जाएगा और उसके बाद जो है उनके आखिरी रसूमात जो है वो भी अदा की जाएंगी। रज़ा, जनाजा गाह में तो बहुत सी आला सियासी समाजी शख्सियात मौजूद थी, यहाँ पर आखिरी आरामगाह के अतराफ आप क्या देख रहे हैं? अहले खाना के अलावा क्या और भी कोई बड़ी शख्सियात की आमद मुतवक्के है? जी बिल्कुल, जो वीआईपीज हैं उनकी भी आमद जो है मुतवक्के है क्योंकि जो नमाज जनाजा जहां अदा हुई है वहां पर भी बड़ी तादाद में वीआईपीज और दीगर सियासी और मजहबी ताल्लुक रखने वाले बड़ी तादाद में यहाँ वहां पर मौजूद थे। तो यहाँ पर ही मुतवक्के है कि जैसे खाकी के साथ साथ जितने भी जो दीगर अदाकार हैं या दीगर शुबहात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं वो यहाँ पर आए और यही मुतवक्के है जिस बाइस जो है सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। खसूसन जो आम शहरी है जैसे कि मैंने बताया कि उनको इजाजत नहीं दी जाएगी, अलबत्ता जो उनके अपने लोग होंगे अजीज व अकारिब उनको जरूर अंदर आने की इजाजत दी गई है। लेकिन जो कब्रिस्तान के सामने एक ग्राउंड है वहां पर तमाम तर लोगों को खड़े होने की इजाजत है क्योंकि कब्रिस्तान की जो जगह है वो इतनी बड़ी नहीं है, काफी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से तमाम तर लोगों को यहाँ से दूर हटाया गया है और कब्रिस्तान में से मखसूस लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। रज़ा, महली वकूअ के एतबार से कराची का ये तजारती जोन है, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर हैवी ट्रैफिक का भी फ्लो होता है और छोटा ट्रैफिक भी होता है, तो कोई डाइवर्जन रूट्स वगैरह बनाए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से?
जी मेरी जो अभी बात हुई है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से, उनका यही कहना है कि मखसूस एक प्लान बनाया गया था जिन रास्तों से ये जज्द खाकी होता हुआ आएगा वहां पर ट्रैफिक जो है रोक दी जाएगी और जैसे ही वहां से गुजर हो जाएगा जज्द खाकी का उसके बाद ट्रैफिक की रवानी दोबारा से बहाल की जाएगी। और जो मुतबादिल इस तरह के कोई प्लान नहीं बनाया गया, बस यही बताया गया है जहां जहां से जज्द खाकी गुजरेगा वहां पर जो है ट्रैफिक रोक दी जाएगी वक्ती तौर पर और फौरी जैसे जज्द खाकी यहाँ से गुजर होगा उसके बाद जो है ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। अब आपसे कुछ देर बाद ही ये बताया जा रहा है कि जद्द खाकी यहाँ पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर जो उनकी जो मुकम्मल तौर पर खबर तैयार कर ली गई है फिर उनकी जो है तदफीन का अमल भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो जो जनाजागाह की जो जगह थी डिफेंस में वाक़ के ग्राउंड के अतराफ में, वहाँ पर तो इंतजामिया ने काफ़ी मौसर इंतजाम किए गए थे, यहाँ तक कि एरियल सर्वेलेंस भी वहाँ पर हो रही थी। लेकिन अब जबकि आखिरी आरामगाह की जानिब ये एक बड़ा जुलूस की सूरत में एक इज्तिमा जा रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं जो इंतजामात हैं उन्हें हम तसल्ली बख्श कह सकते हैं? जी बिल्कुल तसल्ली बख्श कहा जा सकता है, क्योंकि आम दिनों में भी ये जो दारुल उलूम की अपनी जो इंतजामिया है सिक्योरिटी के लिहाज से या दीगर चीज़ों के हवाले से वो काफ़ी जो है डिसिप्लिन यहाँ पर देखा जाता है और आज भी काफ़ी डिसिप्लिन यहाँ पर है। तमाम तर जो तालिबे इल्म हैं उनके साथ असातिज़ा मौजूद हैं, तालिबे इल्म एक लाइन बनाकर जो है ग्राउंड में मौजूद हैं। इसके अलावा एक हिसार बनाया गया है, अपना जो इनके स्काउट्स के हैं जो उनके दीगर रजाकार हैं वो भी यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर डिसिप्लिन नजर आ रहा है और तमाम तर इंतजामात जो है तसल्ली बख्श मौजूद हैं यहाँ पर। तसल्ली बख्श। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रजा, आपसे अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। जुनैद जमशेद का जस्से खाकी जुलूस की सूरत में, जुलूस जनाजा की सूरत में आखिरी आरामगाह की जानिब गामजन है। दारुल उलूम कोरंगी में उनकी तदफीन अमल में लाई जाएगी। बहुत से लोग पहले से वहाँ पर मौजूद हैं और हजारों लोग जुलूस जनाजा के साथ वहाँ पर शिरकत के लिए इस वक्त रास्ते पर गामजन हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। हमारे नुमाइंदे रजा हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ खबर है मैं क्या पा रहा हूँ, मोहब्बत का उनकी मजा पा रहा हूँ। चलो जाओ। कितने वादे करते हैं हम अपने बालों से? स्ट्रेटनिंग, फिर वो डैमेज न करने का वादा। उप्स, लव कर्ल्स, फिर से डैमेज नहीं। याद है ना वो वादा? हाइलाइट्स फिर से, पर वो आखिरी बार का वादा। अब आखिरी बार नहीं, बार बार। डव 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क और केराटिन एक्टिव्स के साथ बालों को अंदर से नरिश करे और दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर। डव इंटेंस रिपेयर, अनबीटेबल डैमेज रिपेयर का वादा। रिच और चॉकलेटी कैडबरी डेयरी मिल्क, तो कुछ मीठा हो जाए। इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू 65 नहीं, अब पूरे 100। 65 नहीं, पूरे 100। अब तो सिर्फ 100 की बात होगी, क्योंकि महंगे पाउडर के मुकाबले में एक्सप्रेस पावर का 1 किलो बैग अब पूरे 100 रुपए कम। यानी एक्सप्रेस पावर थे महंगे पाउडर जैसी धुलाई, वो भी 100 रुपए की बड़ी बचत के साथ। तारक अंकल, पिक्चर्स खिंचवाने हैं। आ जाए। बैंक के जॉब एप्लीकेशन के लिए एक और, सिंगिंग कॉन्टेस्ट फॉर्म के लिए एक, लास्ट पार्ट टाइम MBA फॉर्म के लिए। कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ जब बाल हो थिक एंड लॉन्ग, केराटिन योगर्ट से बना न्यू सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग। इससे मुझे मिले 2 गुना घने बाल। इतना सब एक साथ करूँगी? एक ही तो लाइफ है, सब करूँगी। With 2 times thicker बाल, स्टाइल से do it all। फेफड़ों। जुनैद जमशेद का जस्से खाकी दारुल उलूम कोरंगी पहुंचा दिया गया है, जहां पर तदफीन अमल में लाई जाएगी। आप देख सकते हैं मनासिर दारुल उलूम कोरंगी के, जहां पर पहले से तलबा मौजूद हैं, जबकि जुनैद जमशेद के अहले खाना जस्से खाकी के हमरा जुलूस जनाजा में शरीक थे। इस वक्त दारुल उलूम पहुंच चुके हैं। दारुल उलूम कोरंगी के अहाते में वाक़ कब्रिस्तान में जुनैद जमशेद की तदफीन अमल में लाई जाएगी, जैसा कि उन्होंने खुद ने वसीयत की थी कि उनकी तदफीन यहाँ पर अमल में लाई जाए। लिहाजा तमाम तर मशावरत
فرصت کے بعد جنید جمشید کی جو نماز جنازہ ہے وہ ڈیفینس میں ادا کی گئی، لیکن ان کی تدفین دارالعلوم گورنگی میں عمل میں لائی جائے گی۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں دارالعلوم کے، جہاں پر وہ ایمبولینس نظر آ رہی ہے جس میں جنید جمشید کا جثہ خاکی قومی پرچم میں لپٹا ہوا رکھا ہوا ہے، اور یہاں پر ان کی تدفین عمل میں لائی جائے گی۔ جنید جمشید جاں بحق ہونے والے معروف نعت خواہ اور مبلغ رہے اور معین خان اکیڈمی سے متصل گراؤنڈ میں AKD گراؤنڈ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، اور جید علماء کرام، سابق قومی کرکٹرز اور شعبہ ستاروں سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے اس میں شرکت کی۔ جنید جمشید کی نماز جنازہ سے قبل مولانا طارق جمیل نے بیان بھی کیا جس میں انہوں نے دنیا آخرت کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اس وقت جنید جمشید کے جثہ خاکی کو دارالعلوم کراچی پہنچا دیا گیا ہے، جہاں تمام تر انتظامات مکمل ہیں اور تدفین کا عمل اب سے کچھ دیر بعد یہاں کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جنید جمشید کے بھائی اور ان کے صاحبزادے تدفین کے لیے پہنچ گئے ہیں، مخصوص لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ گراؤنڈ کے اندر اور باہر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی، جبکہ گراؤنڈ کو بم ڈسپوزل اور سوراخ رسا کتوں کی مدد سے بھی سرچ کیا گیا تھا۔ جنید جمشید کی تدفین ان کی خواہش کے مطابق دارالعلوم کراچی میں کی جا رہی ہے۔ جنید جمشید کی جثہ خاکی کو دارالعلوم کراچی پہنچا دیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر کے بعد ان کی تدفین کا جو عمل ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے وقت انتہائی رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے، بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود تھے۔ نماز جنازہ میں شرکت کی نہ صرف سابق قومی کرکٹرز تھے بلکہ شعبہ ستارے سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ جنید جمشید کی نماز جنازہ سے قبل مولانا طارق جمیل نے بیان بھی کیا تھا جس میں انہوں نے دنیا آخرت کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی۔ دارالعلوم گورنگی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے ہیں، لیکن نماز جنازہ کی ادائیگی میں جیسا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور جلوس جنازہ میں، لیکن تدفین کے مرحلے میں مخصوص لوگوں کو اجازت دی جائے گی اندر جانے کی، جس میں اہل خانہ، عزیز و اقارب اور جنید جمشید کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ تدفین کے عمل میں شرکت کریں گے۔ دارالعلوم گورنگی کا احاطہ چونکہ بہت بڑا احاطہ ہے اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سما سکتے ہیں، لیکن اس احاطے میں موجود جو قبرستان ہے اس کا احاطہ اتنا بڑا نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر مخصوص لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ انتظامات پہلے سے ہی کر لیے گئے تھے، یہاں پر رینجرز کے دستے گزشتہ روز سے تعینات تھے، جبکہ پولیس، ٹریفک پولیس اور دیگر انتظامیہ نے انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ دارالعلوم گورنگی کے اطراف کی جو سڑکیں ہیں ان کو بھی ٹریفک کے لیے کلیئر کر دیا گیا تھا، اور ڈیفینس سے لے کر یہاں تک کا جو روٹ ہے اس کو بھی ٹریفک کے لیے کلیئر کیا گیا تھا۔ تدفین کے عمل میں اہل خانہ اور دیگر جو عزیز و اقارب ہیں وہ شرکت کریں گے۔ دارالعلوم گورنگی میں ان کی وصیت کے مطابق ان کی تدفین عمل میں لائی جا رہی ہے۔ دارالعلوم گورنگی سے ان کی پرانی وابستگی ہے جنید جمشید کی، اس سے پہلے وہ کئی مرتبہ یہاں پر آ چکے ہیں اور مختلف بیانات میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے۔ دارالعلوم گورنگی سے ان کی اس رغبت اور یہاں پر جو ان کے نائب صدر ہیں دارالعلوم کے مفتی تقی عثمانی، ان سے ان کی قربت زیادہ تھی جنید جمشید کی، اور جنید جمشید نے ہی وصیت کی تھی کہ ان کو ان کے مرنے کے بعد یہاں پر ان کی تدفین عمل میں لائی جائے، تو ان کی خواہش کے مطابق ہی ان کو دارالعلوم گورنگی میں دفنایا جا رہا ہے۔ دارالعلوم گورنگی میں جو ان کے احاطے میں ایک قبرستان ہے جو کہ ایک چھوٹا قبرستان ہے جہاں 100 سے زائد کچھ قبریں ہیں، یہاں پر جنید جمشید کی قبر تیار کر لی گئی تھی اور آج ان کی تدفین یہاں پر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ دارالعلوم گورنگی کے باہر جو مناظر ہیں ہم نے آپ سے شیئر کیا، ہمارے نمائندے رضا جعفری نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر پہلے سے ہی انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے اور ڈیفینس سے لے کے یہاں تک کا جو روٹ تھا جلوس جنازہ کا اس پر بھی معقول بندوبست کیا گیا تھا، سیکیورٹی کا اور ٹریفک کا۔ اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ دارالعلوم گورنگی کے اندرونی احاطے کے مناظر ہیں جہاں پر وہ ایمبولینس اس میں جنید جمشید کا جثہ خاکی موجود ہے، رکھا ہوا ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھی ہزاروں کی تعداد میں طلباء اس وقت دارالعلوم کے احاطے میں موجود ہیں، صف بندی کر رکھی ہے انہوں نے، اور انتہائی نظم و ضبط کا یہاں پر بھی جو بے مثال مظاہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اب سے کچھ دیر میں تدفین کا عمل کیا جائے گا۔ جنید جمشید کے جو اہل خانہ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر جو کہ آخری آرام گاہ کے مناظر ہیں جنید جمشید کی، جو کہ اب سے کچھ دیر میں ہی لحد کے سپرد کر دیے جائیں گے۔
یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ طیارے حادثے میں جاں بحق ہونے والے معروف نعت خواہ جنید جمشید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور اس وقت دارالعلوم کورنگی میں جسد خاکی کو پہنچا دیا گیا ہے، جہاں انہیں آسودہ خاک کیا جائے گا۔ تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ عزیز و قارب، دوست احباب اور اس کے علاوہ جو وہاں کے لوگ ہیں، جو وہاں کے رہائشی ہیں، وہ بھی موجود ہیں، تدفین کے عمل میں حصہ لیں گے، لیکن کچھ مخصوص لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ ممتاز مبلغ مولانا طارق جمیل نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس وقت جسد خاکی دارالعلوم کورنگی میں موجود ہے۔ محمد رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ محمد رضا، بتائیے گا کیا مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں یہاں؟ رضا، اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو بتائیے گا، جسد خاکی کو یہاں پہنچا دیا گیا ہے، کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، کون کون موجود ہیں اور اندر کن کن کو جانے کی اجازت دی گئی ہے؟ جی بالکل، جنید جمشید کے جو جسد خاکی ہے وہ یہاں جامع دارالعلوم میں پہنچا دیا گیا ہے اور اس وقت یہاں پر مولانا طارق جمیل یہاں پر ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں ان کے چاہنے والوں کی یہاں پر بڑی تعداد ہے اور ان کے اب بھائی جو ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کچھ گاڑیاں ابھی پیچھے رہ گئی ہیں، ان کے اہل خانہ اور مزید جتنے بھی افراد ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے، جس کے بعد یہ ایمبولینس سے ان کا جسد خاکی جو ہے اتارا جائے گا اور آخری تدفین اور دیگر جو عمل ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا اور اس وقت یہ جو ان کا جسد خاکی ہے وہ یہاں پہنچایا گیا ہے اور بڑی تعداد میں جو دارالعلوم کے جو طالب علم ہیں، اساتذہ، ان کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ ایک حصار بنایا گیا ہے، کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ مخصوص کچھ لوگ ہیں جن کو جو ہے قبرستان کے قریب جو آگے چھوڑا گیا ہے اور ایمبولینس یہاں پر موجود ہے، خود مولانا طارق جمیل بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اچھا رضا، یہ بھی بتائیے گا، آپ نے کہا کہ اہل خانہ کا انتظار کیا جا رہا ہے، بھائی اور صاحبزادے ابھی تک پہنچے نہیں ہیں؟ جی بالکل، ابھی تک وہ نہیں پہنچے ہیں، کچھ گاڑیاں جو ہے پیچھے رہ گئی ہیں۔ یہ ایمبولینس اور دیگر جو افراد تھے وہ یہاں پر اب پہنچے ہیں۔ ان کے دیگر جو اہل خانہ کے دیگر افراد ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس کے بعد جو ہے ان کے جسد خاکی کو ایمبولینس سے یہاں پر نکالا جائے گا اور اس وقت ان کے بھائی کا اور دیگر اہل خانہ کا جو ہے انتظار کیا جا رہا ہے۔ جی رضا، بتائیے گا، اس وقت دارالعلوم میں طلبہ کے علاوہ جو اہل علاقہ ہیں کیا وہ بھی اندر داخل ہو چکے ہیں؟ جی، عام شہری کو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، صرف ان کے دارالعلوم کے جو طالب علم ہیں اور اساتذہ ہیں ان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، وہی ان کی جو رضاکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ رینجرز اور پولیس کی نفری جو اہلکار ہیں وہ یہاں پر سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور صرف یہاں پر جو جسد خاکی کے ساتھ ان کے قریبی جو ساتھی ہیں ان کو ہی اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ عام کسی بھی شہری کو اندر جو ہے نہیں چھوڑا گیا ہے۔ دارالعلوم میں صرف اساتذہ اور ان کے طالب علم، ان کے جتنے رضاکار ہیں اور سیکیورٹی کے اہلکار صرف یہاں پر اندر موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بتائیے گا کہ جو جنازے کی ایمبولینس ہے وہ تو پہنچ چکی ہے، جو دیگر اہل خانہ ہیں وہ کب تک یہاں پہنچ جائیں گے؟ کیا اب بھی راستہ طویل ہے ان کا؟ جی بالکل، کچھ دیر بعد ہی وہ یہاں پر پہنچیں گے۔ جیسے ہی وہ یہاں پر پہنچیں گے آخری رسومات ادا کی جائیں گی اور یہ ہماری جو ابھی بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ کچھ قافلے میں جو حضرات تھے وہ پیچھے رہ گئے ہیں، جس کے بعد جیسے ہی تمام تر گاڑیاں یہاں پر پہنچیں گی ان کے تمام تر اہل خانہ یہاں پر پہنچ جائیں گے تو جنید جمشید کا جو جسد خاکی ہے وہ ایمبولینس سے اتارا جائے گا اور تدفین کا جو مرحلہ ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اور مولانا طارق جمیل کے علاوہ کون سی اہم شخصیات اس وقت یہاں پر موجود ہیں؟ جی کوئی بھی اس وقت عام شخصیت یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے۔ اس طرح اس کے علاوہ جو دیگر ان کے جو اپنے ساتھی ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، نہ کوئی اداکار نہ دیگر شعبہ جات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد یا کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ صرف ان کے جو اپنے اندر کی جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہی صرف یہاں پر موجود ہیں اور یہ متوقع ہے جو ان کے بھائی اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے جتنے بھی دیگر جو افراد ہیں وی آئی پیز، یہ متوقع ہے کہ ان کے ساتھ آئیں، لیکن ابھی تک ان کے بھائی اور اہل خانہ یہاں پر نہیں پہنچے ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جی آپ نے کہا کہ دارالعلوم کے طالب علم اور اساتذہ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، کس طرح کے تاثرات کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے؟ جی کافی دکھ کی گھڑی ہے، یقیناً ان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور آپ ان کی جو کچھ یادیں ہیں اور جو میڈیا پہ خصوصاً جو ان کے بیانات تھے اور جو خطبے تھے، اس کے علاوہ جو حالیہ انہوں نے جو ایک صفائی مہم کا آغاز کیا تھا اور دیگر وہ چاہتے تھے کہ سب مل کر رہیں اور تمام تر جو لوگ ہیں آپس میں مل جل کر جو ہے کام کریں، اس ملک کے لیے کام کریں، اس ملک کو صاف رکھیں۔ تمام تر جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی یہاں پر باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں
यही वजह है कि जितने भी साथी और उनके जो यहाँ पर तालिब इल्म हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। वो एक झलक देखने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इनको काफी दूर रखा गया है तमाम तर अफराद को, क्योंकि सिक्योरिटी एक रीजन है और इनकी इंतजामिया जो है वो इसको तमाम तर चीजों को देख रही है, लुक आफ्टर कर रही है। इसके अलावा जो इनके